بڑی پیاری باتیں کہیں کہ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں جہاں ذکر آتا ہے یہی کہ وہ مشرک نہیں تھے، یہ خاص طور پر بیان ہوتا ہے، مگر ان کی اولاد تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی یہود نصارہ اور مشرکین عرب یہی شرک میں غرق ہو گئے۔ تو یہی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار شرم دلاتا ہے کہ اولاد تم کس کی ہو، وہ عراق سے نکلا کیوں تھا، آگ میں کیوں ڈالا گیا، یہ باتیں ان کو یاد تھیں، یعنی قرآن یاد دلاتا ساری ان کے علم میں تھی۔ بعد میں گمراہ ہوئے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ تو 500 سال ہوا ہے کہ عمرو بن لوہی خزائی نے بتیاں گاڑے، تو اللہ یہ تاریخ بیان کر کے انہیں شرم دلاتا تھا کہ جس کے نام کی وجہ سے تمہیں عزت نصیب ہے اور سارا عرب تمہارا ادب کرتا ہے، پورے ملک میں ڈاکے پڑتے ہیں لوگ کافروں کو لوٹنے ہیں، مگر جب بھی کوئی کہہ دیتا کہ میں حرم سے، تو ڈاکو جو ہیں وہ اپنی تلواریں میان میں کر لیتے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ جس گھر کی برکت سے تمہاری یہ عزت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھا، اب اس کا جواب نہیں انہیں آتا، اس دلیل کے سامنے بالکل بے بس تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا بتاؤ نا، کیوں ملک سے نکلنے پر مجبور ہوا، باپ کیوں دشمن ہوا؟ تو یہ بدقسمتی سمجھنی چاہیے بعد والوں کی کہ بزرگ کسی کا نام لیتے ہیں، طریقہ اس کا بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جن اولیاء اللہ کا لوگ نام لیتے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی اور دوسرے، اللہ ان پر رحمت کرے، بات ایک بھی نہیں مانتے، ان کے نام پر کھاتے ہیں گیاری وغیرہ، بات کوئی نہیں مانتے۔ اور جی یہ جو وحدت یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہاں نمازیں پڑھتے ہیں سارا کچھ، کم وقت تو وہاں بھی نہیں نماز ساتھ پڑھتے، ان بد نصیبوں کا کیا ذکر کے لوگ، مگر پڑھتے ہیں جو وہ بھی یہاں آ کر بھول جاتے ہیں، پھر وہی فرقے جھگڑے، الگ الگ مسجدیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا، بربادی۔ جو دعا نہیں قبول ہوتی، ڈاکٹر صاحب کی بات، اتنے رو رہے ہوتے ہیں، امام صاحب بھی روتے ہیں، لوگ بھی روتے ہیں، رمضان شریف میں تو لمبی لمبی قنوت ہوتی ہے، کچھ نہیں فائدہ ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہی باتیں قرآن میں بتائیں، اللہ کے رسول نے بتائیں کہ دعا میں خواہ مخواہ قبول کرتا، پھر تم میری بات مانو ہی کون، اور میں دوڑ کر آ جاؤں کہ تمہاری ضرورت پوری کروں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، جہاں کہا نا کہ میں ہر دعا کرنے والے کی دعا پر لبیک کہتا ہوں، آگے کہا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب لوگوں کو چاہیے کہ وہ میرے حکم مانے، جہاں میں بلاؤں کہ آؤ زکوٰۃ دو، فوراً لے کر حاضر ہو، نماز کے لیے آواز دوں دوڑے آئے، جہاد کے لیے کہ میدان میں نکلے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی تو لبیک کہو نا جب میں بلاؤں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھو۔ اور یہ سفر حج کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ لوگ دور دراز سے سفر کریں گے، مٹی میں اٹے ہوں گے، کپڑے جو ہیں وہ غبار آلودہ ہوں گے، تو ہاتھ اٹھائیں گے یا رب یا رب، رو رہے ہوں گے، حالانکہ ان کا کھانا حرام ہوگا، ان کا پینا حرام ہوگا، ان کی غذا حرام ہوگی، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُمْ، تو کیوں اللہ ان کی مان لیتے؟ روتے رہے۔ تو یہ اللہ کہے گا کہ جاننے والی کو روتے رہو، میں تمہاری کیوں سنوں، کون سا میرا حکم مار رہے ہیں؟ تو رو رہے ہیں۔ حال یہ اب امام کعبہ بھی ہے، امام مسجد نبی، سب لوگ جانتے کہ لکھا ہوا خطبہ 15 منٹ کا انہیں ملتا، وہ بیچارے دعا اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، آیت نہیں پڑھ سکتے، پڑھ رہے ہیں، صاف پتہ چلتا کہ وہ فقرہ پیچھے سے پھر دوبارہ پڑھ رہے ہیں، کوئی حال نہیں۔ ہم نے جو خطبہ سنا اس میں وہ نا نماز یہ بتا رہا کہ وضو بابرکت ہے، وضو اس طرح کرنا، وہ حرم شریف اور لاکھوں کا مجمع، وہاں تو وضو بتا رہے، کوئی نہیں، لکھی ہوئی باتیں پڑھ دیتے۔ آزادی نہیں نصیب کہ خدا کے گھر میں کوئی خدا کی بات کریں، علانیہ حق کہیں، نہیں۔